بھائی نے سوال کیا کہ ہم نے جو ہے ذکر کی بات کی تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جب معاملہ ہے تو بہت سے لوگ درود طاہر، درود لکی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں، تو سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں، اقبال کھیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل، وہ کتاب لے لے، بہت چھوٹی کتاب ہے اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا۔ اور یہ من مانے، میں آپ کو سوال کرتا ہوں، نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، انسانوں تم بھی درود بھیجو، یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور نبی نے درود بتا دیا، تو وہ درود جو نبی نے بتایا وہ بھیجنا افضل ہے یا اپنا من مانا بنایا ہوا درود بھیجنا افضل ہے؟ بتائی جو نبی نے بتایا۔ تو لہٰذا یہ درود لکی، ماہی، گنجل تاج اور پتہ نہیں کتنے، میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں، جو پاکستانی پنسورے بڑے آسانی سے مل جائیں گے، کئی صفحات پر مشتمل جو یاد بھی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روانی رائمنگ ٹیونز میں پڑھے جاتے ہیں، مطلب ایک قسم کا ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ تمام ثابت نہیں ہے عادت، بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد ہیں، شرک اور بدعت کی باتیں ہیں، رسول سے حاجت روائی مشکل کشائی کی دعائیں، لہذا جو ثابت شدہ ہیں سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے اقبال کیلانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف کی مسائل، اس میں دیکھیں تاکہ سارے تمام ثابت شدہ درود آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں۔ ہم پہنچ جا چکے، فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں گے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے۔ عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے، یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھ پر پیش کیا ہے تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے، جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں، ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جو میں نے پڑھا تھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں، یا دیں گے، یا جو بھی ہے، کیونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ جو دعائیں قرآنی آتی ہے، جو دعائیں حدیث کی، چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے، اور جو اتنے آسان ہیں، اتنے عام ہیں، ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آئیے وہ کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چارم ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک والحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا، یا زنا کی اولاد، یا زنا نہیں کیا کسی، اتنی پاکیزہ نسل ہے یہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن۔ تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے۔ کتنے فضائل اندازہ لگا۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی۔ 100 بار پڑھا نا،
100 پڑھنے پہ اس کو 1000, 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے, 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے, صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے, اس کے سارے گناہ معاف. اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے یاد, کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہو. کتنے فضائل ہیں. تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے, اور بہرحال ایک اور ہے, 4 میں نے وہ کی ہے. تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے, بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی, آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت, جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ. یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ, کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول, نہ ہم میں صلاحیت ہے نہ ہم میں سمجھ ہے, ولا قوت, نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت, الا باللہ, سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا ہی پڑھنا ہے, کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام. چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے, اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں, خفیفتان علی اللسان, بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ, بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے, ثقیلتان فی المیزان, لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر, سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے, ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہے, میزان میں بڑے بھاری ہے, سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. 2 ہی کلمے, کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے, بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے, ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں, اور یہ بہت آسان عمل ہے, یاد رکھیے. تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں. بھول جائیں گے, کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے, چاہے اس میں نماز شامل ہے, اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہے, اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے, جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا, اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرن عظیما, بہت بڑے. کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا, مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں. جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا, جنت میں جھاڑ ہوں گے سب, لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جبھی پتا چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک دیکھیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا, خالی لکھ دیا. جیسے عذاب علیما, دردناک عذاب, کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اسے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک. عذاب عظیمہ, بہت بڑا عذاب, کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. تو یہاں ہے اجر عظیمہ, کتنا بڑا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے, اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو. اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گے اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا. دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا, سمجھ رہے نا. آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی, بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا, تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دیں گا میرا بھائی, جو بھی وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے, کیا ہوں. ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا, تو آپ اس کے اسٹیٹس کو ارے مالدار بنانا نہیں, ایک ہینڈ شرٹ تو بھی دے دینا میرے کو امید ہے دے دیں گے یار, کر سکتا ہے, گھڑی تو بھی اچھی دے دے, ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے. دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا, آ جاؤ. آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہوں گی, اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے, کیا وہ امید نہیں کر سکتے, ہم سمجھ نہیں سکتے. اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر, بہت بڑا عذاب, دردناک عذاب. تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی. تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے, تو ہم لوگ خوب 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 ذکر کریں, ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئیے چند اذکار کی فضیلت, 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں, اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے, تاکہ آپ جائیں تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں. بہت عام ہے, آپ کو کچھ سب یاد ہے, خالی اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا
اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے 2 لگ گئے، آپ اپنے لگاتے رہیں. جس نے یہ کہہ دیا، کون سا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتے ہیں. میرے 3 ہو گئے، آپ لگا لیجیے. ٹھیک، درخت لگا دیا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں، مطلب باغ ملیں گا اور کھجوریں ہوں گی. تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اس ایک بشارت پر اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے، مطلب جھاڑ ہوں گے. دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ باغ سے باہر، اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بیوی بھی خوش ہوئی، کہا بہت اچھا سودا کیا، اور نکل کے چلی گئی. سمجھے آپ؟ جھاڑ لگ. تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا، حدیث کے الفاظ، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، مطلب اذان آپ نے سنی، اذان کے بعد بہت ساری دعا، ان میں یہ بھی ایک دعا. اذان کا ابن ماجہ کی روایت، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی. دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. جس نے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں. تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت کے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے ہیں چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہیں 100. جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. کتنا چھوٹا جملہ ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا. جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک من الظالمین. یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے، پھر اپنی حاجت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے، پھر چاشت کے لیے گئے، پھر اس کے بعد ریٹرن آئے، تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں، 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. مطلب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک، اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے، مطلب ہے وہ تو کرو ہی، ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو، یہ بھی ثواب، یہ بھی ثواب. سمجھ؟ تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے. اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، مجھے ساری کائنات، مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے. مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمے ایک طرف. اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ پسند ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے، مطلب بڑا افضل کلمہ ہے.
30 फरिश्ते 30 एंजल्स जो है वो भागे लिखने के लिए कि जो कलमे थे। और हदीस के अल्फाज इस तरह से मैं शॉर्ट में रख रहा हूँ मफ़हूम, वो ये कि एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नमाज पढ़ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, तो वो सहाबी जो पीछे थे उन्होंने कहा रब्बना लकल हम्दुन तय्यिबन मुबारकन फी, ये जुमले उन्होंने पीछे पढ़ दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, सलाम के बाद कहा कौन शख्स था जिसने ये कलमे पढ़े समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्दुन मुबारकन फी? तो एक सहाबी ने कहा मैंने पढ़े। तो आपने फरमाया मैंने देखा जब तुमने ये कलमे पढ़े 30 फरिश्ते दौड़े इसको लिखने के, ये कलमा लिखने। नमाज में आपको वैसे भी हम पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं, आपको इजाफा करना रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन। 30 फरिश्ते दौड़े लिखने के लिए अफजल, तो आप ये कलमा वो कर सकते, छोटे छोटे कलमे बहरहाल। इसी तरह एक और रिवायत में आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें वसीयत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज गया, आप फरमाते हैं मैं मेराज में गया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब आपसे मेराज गए तो आपको वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कहना जन्नत जरखेज है, इसका पानी बड़ा मीठा है लेकिन अभी ये खाली है, तो अपनी उम्मत से मेरी तरफ से वसीयत कहना कि वो ये पढ़े जिससे ये इसमें बागबानी हो जाती है, इसमें झाड़ लगते हैं। ये जुमले उम्मत से कहना कि कहे जन्नत बहुत जरखेज है, पानी मीठा है लेकिन चटियल है अभी, इसको बहुत जरखेज जमीन है, अगर ये जुमले कहोगे तो बागबानी इसमें झाड़ लग जाएंगे। और वो जुमले क्या है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कहने से इसमें झाड़ लगता है और बागबानी हो जाती है, जन्नत हमारे लिए जो है तैयार हो जाती है। इसी तरह जो है एक कलमा ऐसा है उस कलमे के पढ़ने से याद रखिए वो कलमा सीधा अर्श तक पहुंच जाता है, और वो कलमा क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया जब कोई बंदा खुलूस से दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और कबायर से बचता रहेगा तो इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श तक पहुंच। बड़ा अफजल कलमा याद है ला इलाहा। अब आइए एक और कलमा सुन लीजिए और बात को मैं अपनी खत्म करूंगा, हमारा वक्त हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं शैतान से महफूज रहने का कलमा। अभी देखिए बहुत सारी चीजों में शैतान तो है जो वरगलाता है, उकसाता है और बुराइयों की तरफ वसवसे डालता है, नेक लोगों को वसाविस कर रहा है, लोगों को पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस के अल्फाज इस तरह से कि जब मस्जिद में तशरीफ ले जाते तो ये फरमाते, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी फरमा रहे जब मस्जिद में जाते तो ये कलमा अदा करते औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बि वजहिकल करीमी व सुल्तानिल क़दीमी मिनश शैतानिर रजीम। ये कलमा पढ़कर आप मस्जिद में दाखिल होते और फिर फरमाते हैं क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों को नमाज में आए मस्जिद में कि वसवसे शुरू हो जाते हैं, जरूर करके आइए, शैतान से इंसान महफूज है। तो आप फरमाते जब मस्जिद में जाए तो ये कलमा पढ़ते हुए जाए अंदर, तो ये कलमे का फायदा है जब मस्जिद में दाखिल होने वाला आदमी ये कहता है तो शैतान कहता है अब वो मेरे शर से दिन भर के लिए महफूज कर लिया गया है। शैतान ही बोल रहा है कि अब मेरे शर से ये इंसान जिसने ये कलमा पढ़ लिया दिन भर सेफ हो गया, महफूज हो गया, अब मैं उस पर अटैक अपने नहीं कर पाऊँ। देखिए छोटे कलमे हैं, बड़े बड़े फायदे हैं। हमें चाहिए कि अपने आप को अल्लाह के जिक्र का हम आदी बनाएं और कसरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है जिक्र करें, खुद करें, बच्चों को आदी बनाएं और छोटी उम्र में जितना ज्यादा हो सकता है याद करा दें। बड़ी उम्र की वजह से याद करना ना छोड़े, लेकिन छोटी उम्र में जल्दी याद होता है तो अपने बच्चों को कसरत से अल्लाह के जिक्र याद कराएं ताकि ये बच्चे आपकी वजह से याद करेंगे। इंशाअल्लाह आप याद कराने वाले होंगे, जब तक पढ़ेंगे सवाब का एक हिस्सा आपको भी मिलता रहेगा। ये बात बड़ी है, हम लोग होते हैं ना, और ये बहुत अच्छा तरीका है। हमारे एक दोस्त को मैंने देखा जब भी किसी के बच्चों से मिलते तो बच्चों को बुला के एक दुआ सिखा देते। वो अमल जिससे करने से फरिश्ते दुआ करते उसमें एक अमल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दरूद भेजता है फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरूद भेजता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी और कहते हैं फरमाते हैं जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा अल्लाह ताला इसके फरिश्ते इस पर 70 मर्तबा दरूद भेजते हैं। जिस शख्स ने एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा अल्लाह और उसके फरिश्ते 70 मर्तबा दरूद मतलब बमाना दुआ उसके लिए 70 मर्तबा दुआएं भेजते। बस बंदा इसको चाहिए तो इसको कम करे, चाहे तो ज्यादा करे। अब बंदे के ऊपर है वो कितनी दुआ चाहता है और कितनी नहीं। जितना ज्यादा दुआ चाहता है उतना ज्यादा दरूद भेजे, जितनी कम दुआ चाहता है उतना कम दरूद भेज दे। तो अब बंदे के ऊपर मामला है, तो हमें चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद भेजे, बकसरत जितना हो सकता है, इसलिए कि 70 मर्तबा अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजता है। आइए एक वाकया सुनिए।
جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں، اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی، اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف